عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 48 ہے۔ ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ عبداللہ سے ابو وائل جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، اس وقت ابو وائل کی عمر جو تھی وہ 10 سال کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال زمانے جاہلیت کے دیکھے ہیں، پھر یہ بعد میں مان لائے۔ جب یہ بعد میں مان لائے تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ سے حدیث کا سماع کیا ہے، اور ان کی ثقاہت، ان کا تقوی، پرہیزگاری پر اجماع ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اجلہ شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب جو حدیث میں بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی، فسق کیا، اور جو کسی مسلمان سے قتال کرتا ہے، لڑتا ہے، اس نے کفر کیا۔ اس کفر سے حقیقی کفر مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا مسلمان میں آپس میں جھگڑا ہونا اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں تو دار اسلام سے خارج بولیے نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں کفر کا جو معنی ہے وہ ہے اس کا حق تلف کرنا، اس کا حق تلف کرنا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو۔ جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو وہ اس کی تقریب نہیں کرتا، اس کو ایذا دیتا ہے، اذیت میں مبتلا کرتا ہے، تو اذیت میں مبتلا کر کے گویا وہ اس کے حق کو طلب کر رہا ہے، اس لیے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے آگے آپ کے؟ دوسرا یہ کہ مسلمان سے مسلمان کا لڑنا کفر کے مشابہ ہے، جیسے کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں، جیسے کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ اسی طرح خارجیوں کا حضرت علی سے لڑنا یہ کفر ہی تھا، کیونکہ انہوں نے امام حق کی مخالفت کی، اور معدلہ خارجی جو تھے وہ تو حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے کسی تعویل یا کسی عذور کی وجہ سے آپس میں لڑ جائے، کسی سبب کی وجہ سے، تو ان دونوں کا آپس میں لڑنا کفر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج بولیے نہیں کرتا۔ دیکھیے نا آپ کے سامنے جنگ صفین بھی ہوئی، ایک طرف حضرت معاویہ اور ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو کہ حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، جیسا یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بغاوت انہوں نے کر لی۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو خلافت سے ہٹا کے خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ وہ قصاص عثمان کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور حضرت علی کا اس میں تاخیر کرنا تھا۔ ہم علماء اہل سنت کہتے ہیں جب دونوں میں آپس میں یہ جنگ چھڑ گئی تو حق جو تھا وہ علی کے ہی ساتھ تھا۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ تھا، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اب ایک مثال تمہیں دے دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ سارا وہم دور ہو جائے گا اللہ کے فضل کی توفیق سے۔ مثال بھی قرآن سے آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے کس کو؟ اپنے بھائی ہارون کو، کا قوم کی نگہداشت کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ وہ گئے کوہ طور پر توریت لینے کے لیے، اور پیچھے قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔
جب آپ توریت لے کے 40 دن کے بعد آئے تو کیا دیکھا؟ قوم تو بتوں کی پجاری ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، آپ نے کتابیں پھینک دی توریت کو، اور حضرت ہارون کا گلا پکڑ لیا، ان کی داڑھی پکڑ لی۔ ایک نبی دوسرے نبی کی داڑھی پکڑ رہا ہے، گریبان کھینچ کر رہا ہے۔ بتاؤ اللہ نے کچھ کہا؟ اگر کوئی مسلمان کسی نبی کا گریبان پکڑ لے کفر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی توہین کفر ہے۔ تو اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ حضرت موسیٰ سمجھے کہ شاید یہ غلطی میں کوئی کوتاہی کی ہوگی، جس کی کوتاہی کی وجہ سے وہ کفر مبتلا ہو گئے، جبکہ ایسا بولی ہرگز نہیں تھا۔ تو دونوں کے دونوں ہی حق پر تھے۔ بالکل اسی طرح جنگ صفین جو ہوئی، چونکہ دونوں ہی حق پر تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ قصاص لیا جائے، وہ چاہ رہے تھے قصاص کو بعد میں لیا جائے۔ اب دونوں آپس میں جمع ہو گئی تو پھر معاملہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جس طرح رب خاموش تھا، میں بھی خاموش ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ بھی جنتی ہے اور وہ بھی جنتی ہے۔ امیر معاویہ بھی جنتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی کیا ہے بولیے؟ جنتی ہیں دونوں جنتی، اور دونوں ہی مسلمان۔ آپس میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے جب فوج ٹکرا گئی تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے بھائی جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی، اور کہا وہ بھی جنت میں ہے۔ کیا کہا؟ وہ بھی جنت میں ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ کافر جاتا ہے کہ مسلمان جائے گا؟ بولیے، مسلمان جاتا ہے۔ تو لہذا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا مسلمان سمجھنا تھا۔ باقی رہا کوئی اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی خطا پر ایک اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں جب کوئی مجتہد کوئی خطا کر لے تو اس خطا پر اس کو بولیے ایک اجر ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور، حضرت موسیٰ نے گھونسا مار کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ارادہ نہیں تھا، چونکہ گھونسا مارا تو مر گیا۔ سنائی بات آپ کے؟ تو بسا اوقات ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس پر گناہ لازم نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور